جی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے، اور آج سپریم کورٹ میں ایک اور اہم کیس کی سماعت جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ کورٹ روم نمبر 1 جو کہ رائٹ اس سائڈ پہ ہے، یہاں پہ جہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز، 3 رکنی یہ بینچ ہے، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس امین الدین خان۔ 3 رکنی بینچ بحریہ ٹاؤن کیس کی آج سماعت کر رہا ہے، اور بڑی ہی اہم آبزرویشنز اس میں آئی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے وکیل کی بڑی سرزنش کی گئی ہے، جو جرمانہ 460 ملین کا کیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن کو، وہ ادا کیوں نہیں کیا گیا ابھی تک، اس کے اوپر ان کی سرزنش کی گئی ہے، اور سوالات پوچھے گئے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن چاہتا کیا ہے، کیوں نہیں ابھی تک جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ رقم جمع کروا سکا۔ سپریم کورٹ میں ابھی تک جو رقم آئی ہے وہ تو بہت کم ہے، 460 ارب روپے ان کو جمع کروانے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بمشکل کچھ 60 ارب روپے ابھی تک وہ جمع کروا سکے ہیں۔ تو یہ تقریباً 400 ارب روپے ابھی بھی بحریہ ٹاؤن کو دینا، لیکن وہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نہ دینا پڑے پیسہ، اور پہلے تو قاضی فائز عیسیٰ سے پہلے جتنے بھی جسٹس، خاص طور پر جسٹس عمر عطا بندیال جو گزرے ہیں، انہوں نے بڑی ہی سلسلے میں کوتاہی برتی اور عمل درآمد نہیں کروایا، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ بڑا ہی فاسٹ ٹریک ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو۔ پچھلے چیف جسٹس نے، ہم نے دیکھا کہ پہلے سپریم کورٹ نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع کروا لیے، جسٹس ثاقب نثار خاص طور پر، انہوں نے کہا کہ ڈیم شیم بنا لیں گے، لیکن اب وہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ آج یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ وہ پیسے جو ہے باقی بھی جتنے بھی اماؤنٹ ہے وہ سندھ حکومت کو دی جائے گی۔ سندھ حکومت، کیونکہ زمین سندھ حکومت، سندھ کے لوگوں کی، جسٹس اطہر من اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ زمین جو ہے یہ تو سندھ کے لوگوں کی ہے، اور یہ کیسے ہو گیا، آپ نے بیچی کیسے یہ خلاف قانون، اور پھر بیچ تو دی لیکن یہ کس قانون کے تحت بیچ دی، اور قانون کی وائلیشن جب کی ہے، اب سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ابھی تک قانون پہ اوپر عمل درآمد نہیں کروایا۔ تو یہ وکلا آپ دیکھ سکتے ہیں، بیرسٹر کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھی ججز جو ہیں وہ بھی اس وقت یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ وکلا یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر کہ بحریہ ٹاؤن کو عمل درآمد کے لیے سختی سے کہا گیا ہے کہ اس پر عمل درآمد ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ کی جو زمین ہے آپ اس کو ایسے ہی ادھر ادھر کر دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ بیرسٹر کامران مرتضیٰ JUI سے ان کا تعلق ہے، اور دیگر وکلا جو ہیں وہ یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ آج کل بڑی سیاسی گرما گرمی ہے، جو انتخابات ہیں ان کی تاریخ آ چکی ہے، اور سیاسی کیسز بھی روزانہ سنے جاتے ہیں۔ کل یہاں پہ پرسوں ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے، ان کی سزا پر عمل درآمد جو نہیں ہوا ابھی تک، اس کے خلاف جو اپیل پرویز مشرف کے وکیل نے کی تھی وہ یہاں پر لگی ہوئی ہے۔ لڑسی اس میں کیا آتا ہے، اب پرویز مشرف تو اس دنیا میں نہیں ہے۔ کچھ وکلا سے بات چیت کر لیتے ہیں۔ سر، بحریہ ٹاؤن کیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ عمل درآمد آپ کے خیال میں کیوں نہیں ہوا؟ قاضی صاحب آج پوچھ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے وکیل سے کہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ میں نے تو ابھی تک بحریہ ٹاؤن والا وہ کیس دیکھا ہی نہیں ہے، پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہوا۔ وہ جرمانہ ہوا تھا نا 460 ملین بحریہ ٹاؤن کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اتنا بڑا ایک فیصلہ ہے 460 ملین ارب کا وہ جرمانہ، وہ ادا کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں وہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی، ظاہر ہے وہ معاملات ایسے چل رہے تھے تو اس وجہ سے وہ ڈیسیژن نہیں ہو سکا۔ اس دفعہ فیض عیسیٰ صاحب یا ان کی جو بھی بینچ بنے گا اس میں انشاءاللہ یہ ڈیسیژن ہوگا۔ اچھا، سندھ گورنمنٹ کو آج اطہر من اللہ نے کہا کہ جی لوگوں کی، عام لوگوں کی زمینیں ہیں، آپ کیسے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو یہ زمین اونے پونے داموں بیچ دیتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اس طرح کے ریمارکس ہیں، اگر ججز لوگوں کی، عام آدمی کی جو پراپرٹی ہے، ریاست کی جو پراپرٹی ہے، اس کو اس طرح ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو بیچنے کے خلاف اگر کچھ بولتے ہیں، ریمارکس آئے ہیں، تو یہ اچھے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں فرق پڑے گا جی، یہ بہت اچھے ہیں ہر لحاظ سے، کیونکہ جب آپ سوسائٹیوں کی زمینیں الاٹ کرا کے دے دیتے ہیں، جو اوریجنل مالکان ہے ان سے آپ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ انہوں کی پیمنٹ دیتے ہیں، آپ قبضہ کر کے تو
भेज देते हैं, आगे जो है सेल कर देते हैं। मेरा ख्याल में ये फैज़ ईसा साहब बेहतरीन काम कर रहे हैं और करना चाहिए इन सोसाइटियों के खिलाफ, बल्कि बहरिया के अलावा बहुत सारी सोसाइटियाँ और हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। ये आज हम रो रहे हैं स्मोक को, आप समझते हैं कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ कल्चर जो है ये भी इसका एक बड़ा वजह है, क्योंकि ग्रीन लैंड तो हमारी एंड हो रही है, कंक्रीट हर तरफ चल रहा है। इसका क्योंकि मैंने देखा नहीं है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अलबत्ता सोसाइटियों के बारे में ज़रूर कहूँगा कि सोसाइटियों का जो है ना, थ्रू आउट पाकिस्तान जितनी भी सोसाइटियाँ हैं उसको चेक किया जाए और उन सोसाइटी वालों से पूछे जी कि मालकान के हकूक़ क्या हैं, क्या मालकान ने वो सोसाइटी के लिए वो ज़मीन आगे सेल की है या नहीं की है। अच्छा, ओवरऑल काजी साहब की आमद के बाद आप बतौर वकील क्या महसूस कर रहे हैं? पहले के चीफ जस्टिस साहिबान जो थे और अब जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत सारा फ़र्क है जनाब। मैं तो कह रहा हूँ कि 100% फ़र्क होगा, क्योंकि पहले जितने चीफ जस्टिस आए हैं, कोई वन साइडेड चल रहे थे, कोई पिछली गवर्नमेंट की तरफ, उससे पहले इमरान खान की तरफ, तो कोई किधर किधर। अब तो कम से कम ये वन पॉइंट एजेंडे पे और टू द लॉ पॉइंट पे काम करेंगे। थैंक यू जी। गुफ्तगू कर रहे थे सीनियर वकील, सीनियर कानूनदान जो कि आज कोर्ट रूम में मौजूद भी थे, और उनका ये कहना है कि हाउसिंग सोसाइटियों के कल्चर को पकड़ना होगा और ऐसा नहीं होगा कि आप बनाते जाएं प्लॉट्स और ग्रीन लैंड को कन्वर्ट करते जाएं कंक्रीट में और कुछ भी ना हो, और बहरिया टाउन को इस फैसले पर अमल करना होगा। ये मनाजिर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सनी डे है और मारगला की पहाड़ियाँ इस तरफ। सुप्रीम कोर्ट में आज बहरिया टाउन केस की समाअत होनी थी और इस वक्त भी समाअत जारी है। कुछ देर पहले जो अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आए कि बहरिया टाउन अमल दरामद क्यों नहीं कर रहा, ये आप जो मनासिर देख सकते हैं, ये आपको अगर आपको ये नज़र आ, ये वज़ीर आज़म हाउस है, सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पास है, और दूसरी तरफ पीछे इसके बैकग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट की बैक पे ये जो आपको पार्क्स नज़र आ रहे हैं, ये ऐवान सदर का पार्क है, लॉन है ऐवान सदर का। इस तरफ सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल पीछे लेफ्ट साइड पे जो है वो ऐवान सदर का दफ्तर आता है। ये आप देख ले, ये आपको एक ये परचम झंडा नज़र आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये झंडा जो है ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये पार्लियामेंट हाउस जो जहाँ पे कलमा लिखा होता है उसके ऊपर लगा ये परचम है, और आपको ये इस वक्त लहराता नज़र आ रहा है बड़े अच्छे तरीके से। तो पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म हाउस के दरमियान में सुप्रीम कोर्ट है, ऐवान सदर के बिल्कुल आगे लेफ़्ट साइड पे ऐवान सदर के, और इस ताकत के इन सतूनों के दरमियान अब काजी साहब जब से आके बैठे हैं, गो के वज़ीर आज़म हाउस में कोई नहीं है, सदर ऐवान सदर में तो आरिफ अलवी साहब बैठे हैं, पार्लियामेंट खाली है, सेनेट अलबत्ता चल रहा है, लेकिन काजी साहब जब से आए हैं बड़ी तब्दीली आई है और हम देख रहे हैं कि काजी साहब पॉजिटिव चीज़ें कर रहे हैं कुछ।